وقت تھا، جنگل پر خاموشی کی ایک پراسرار چادر تنی ہوئی تھی۔ دور کہیں جھینگر ہلکی آواز میں گنگنا رہے تھے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا درختوں کے پتوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی۔ اس جنگل کا بادشاہ ایک طاقتور شیر تھا جس کا نام شاہین تھا۔ اس کی دھاڑ سے پورا جنگل کانپ جاتا تھا۔ جانور اس سے خوف بھی کھاتے تھے اور اس کی حکمرانی کو مانتے بھی تھے۔ ایک دن صبح کے وقت شیر اپنی غار سے نکلا۔ اس کی آنکھوں میں بھوک کی چمک تھی کیونکہ وہ 2 دن سے شکار نہیں کر سکا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا، یا اللہ آج مجھے رزق عطا فرما دے۔ اسی وقت اس کی نظر ایک چھوٹے سے بکری کے بچے پر پڑی جو اکیلا گھاس چر رہا تھا۔ وہ ابھی بہت کمزور تھا اور شاید اپنی ماں سے بچھڑ گیا تھا۔ شیر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا تاکہ وہ اسے شکار کر سکے۔ بکری کے بچے نے جب شیر کو دیکھا تو وہ کانپنے لگا۔ اس کی ٹانگیں لرز رہی تھیں اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے۔ شیر اس کے قریب پہنچا اور زور سے دھاڑنے ہی والا تھا کہ اچانک بکری کے بچے نے دھیمی آواز میں کہا، اے جنگل کے بادشاہ، مجھے کھانے سے پہلے میری بات سن لیجئے۔ شیر کو حیرت ہوئی۔ اس نے سوچا کہ یہ چھوٹا سا جانور بھی بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے غصے سے کہا، جلدی بول، میں بہت بھوکا ہوں۔ بکری کے بچے نے کہا، مجھے اپنی جان کا خوف ہے مگر میں جانتا ہوں کہ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ بس میری ایک گزارش ہے، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ کمزور ہے اور میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ مجھے مار دیں گے تو وہ بھی غم سے مر جائے گی۔ شیر کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس نے پہلی بار کسی شکار کی باتوں میں درد محسوس کیا۔ بکری کے بچے نے پھر کہا، اسلام ہمیں رحم سکھاتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو یہ آپ کی عظمت ہوگی۔ یہ سن کر شیر کے دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ اس نے زندگی میں کبھی رحم کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ وہ ہمیشہ طاقت اور خوف کے ذریعے حکومت کرتا آیا تھا۔ اسے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آیا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو ایک شکاری نے اس کی ماں کو زخمی کر دیا تھا۔ اس وقت ایک بزرگ فقیر جنگل سے گزرا تھا اور اس نے اس کی ماں کی مرہم پٹی کی تھی۔ اگر وہ فقیر رحم نہ کرتا تو شاید اس کی ماں زندہ نہ رہتی۔ شیر کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے بکری کے بچے کو غور سے دیکھا۔ وہ خوف سے کانپ رہا تھا مگر اس کی باتوں میں سچائی تھی۔ شیر نے آہستہ سے کہا، تمہیں کیسے یقین ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ بکری کے بچے نے جواب دیا، کیونکہ اللہ نے ہر دل میں نرمی رکھی ہے۔ آپ جنگل کے بادشاہ ہیں مگر سب سے بڑا بادشاہ اللہ ہے، وہ دلوں کو بدل دیتا ہے۔ یہ الفاظ شیر کے دل میں اتر گئے۔ اس نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر سوچتا رہا۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، جاؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، آج تم میری طرف سے آزاد ہو۔ بکری کے بچے کو یقین نہ آیا۔ وہ حیرت سے شیر کو دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، کیا واقعی آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں؟ شیر نے سر ہلایا، ہاں، آج میں نے سیکھ لیا ہے کہ طاقت صرف مارنے میں نہیں بلکہ معاف کرنے میں بھی ہوتی ہے۔ بکری کے بچے کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، اللہ آپ کو اس رحم کا بدلہ دے گا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنی ماں کی طرف چلا گیا۔ ادھر شیر وہیں بیٹھا سوچتا رہا۔ اسے دل میں ایک عجیب سکون محسوس ہو رہا تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں محسوس کیا تھا۔ کچھ دن گزر گئے۔ جنگل میں یہ خبر پھیل گئی کہ شیر نے ایک بکری کے بچے کو چھوڑ دیا ہے۔
جانور حیران تھے، کچھ نے کہا کہ یہ کمزوری ہے، مگر کچھ نے کہا یہ اصل بہادری ہے۔ ایک دن شیر شدید زخمی ہو گیا۔ وہ شکار کرتے ہوئے ایک کھائی میں گر گیا تھا۔ اس کے جسم پر زخم تھے اور وہ اٹھنے کے قابل بھی نہ تھا۔ وہ تکلیف سے کراہ رہا تھا کہ اچانک اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہی بکری کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ کھڑا تھا۔ بکری کی ماں نے کہا، اے جنگل کے بادشاہ، آپ نے میرے بچے پر رحم کیا تھا، آج ہم آپ پر رحم کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے قریبی پودوں سے جڑی بوٹیاں لا کر اس کے زخموں پر لگائیں۔ بکری کا بچہ پانی لے کر آیا اور اسے پلایا۔ شیر حیران تھا۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، تم لوگ مجھ سے ڈرتے نہیں؟ بکری کی ماں نے جواب دیا، رحم دل انسان یا جانور سے ڈر نہیں لگتا۔ جس نے دوسروں پر مہربانی کی ہو اس کے دل میں ظلم نہیں رہتا۔ شیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، میں نے ساری زندگی صرف طاقت کو سب کچھ سمجھا، مگر آج معلوم ہوا کہ اصل طاقت رحم میں ہے۔ چند دنوں میں شیر ٹھیک ہو گیا۔ اس نے عہد کیا کہ اب جنگل میں بلا وجہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کے بعد جنگل میں ایک نئی فضا قائم ہو گئی۔ شیر پہلے کی طرح شکاری تو رہا، مگر وہ صرف ضرورت کے مطابق شکار کرتا اور کمزور جانوروں کی حفاظت کرتا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ کچھ بھیڑیے ایک بیمار ہرن پر حملہ کرنے والے ہیں۔ شیر فوراً آگے بڑھا اور انہیں روک دیا۔ اس نے کہا، جو کمزور ہو اس پر ظلم نہ کرو، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ جنگل کے جانوروں نے پہلی بار شیر کو اس انداز میں دیکھا۔ اب وہ صرف خوف کی علامت نہیں رہا تھا، بلکہ انصاف اور رحم کی نشانی بن گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، بکری کا بچہ بڑا ہو گیا۔ وہ اکثر شیر سے ملنے آتا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا۔ ایک دن اس نے شیر سے پوچھا، آپ نے اس دن مجھے کیوں چھوڑا تھا؟ شیر مسکرایا اور بولا، کیونکہ تم نے مجھے اللہ کی یاد دلائی تھی۔ جب دل اللہ سے جڑ جائے تو وہ سخت نہیں رہتا۔ بکری نے کہا، میں نے تو صرف سچ کہا تھا۔ شیر نے جواب دیا، سچ میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور رحم میں اس سے بھی بڑی طاقت۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، تو نے مجھے سکھایا کہ رحم کرنے والا کبھی کمزور نہیں ہوتا، وہی اصل بہادر ہوتا ہے۔ جنگل میں اب ایک عجیب سی برکت آ گئی تھی۔ جانور ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے، جھگڑے کم ہو گئے اور امن بڑھ گیا۔ ایک دن ایک بوڑھا اونٹ جنگل سے گزرا۔ وہ پیاس سے نڈال تھا۔ شیر نے فوراً اسے پانی تک پہنچایا اور اس کی حفاظت کی۔ اونٹ نے دعا دی، اللہ تمہیں عزت دے، تم نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جو انسان بھی کم کرتے ہیں۔ شیر نے عاجزی سے کہا، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، میں نے سیکھ لیا ہے کہ رحم کرنے والا ہی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈوب رہا تھا اور آسمان سرخ ہو گیا تھا۔ شیر ایک پہاڑی پر بیٹھا نیچے جنگل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں شکر کا جذبہ تھا۔ اس نے سوچا، اگر میں اس دن بکری کے بچے کو مار دیتا تو شاید مجھے یہ سکون کبھی نہ ملتا۔ اسے احساس ہوا کہ زندگی صرف طاقت دکھانے کا نام نہیں، بلکہ دوسروں کے درد کو سمجھنے کا نام ہے۔ اسی لمحے بکری اور اس کی ماں وہاں آ گئیں۔ انہوں نے شیر کے پاس بیٹھ کر کہا، آپ نے جنگل کو بدل دیا ہے، اب یہاں امن ہے۔ شیر نے نرمی سے جواب دیا، نہیں، یہ سب اللہ کی تعلیمات کا اثر ہے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر رحم کریں۔ بکری نے کہا، رحم وہ روشنی ہے جو دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ شیر نے سر ہلایا اور کہا، اور ظلم وہ اندھیرا ہے جو سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ رات گہری ہو رہی تھی، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ شیر نے دل میں دعا کی، یا اللہ، مجھے ہمیشہ رحم کرنے والا بنا دے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی تھا کہ جو دوسروں پر رحم کرتا ہے
اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ اس دن کے بعد جنگل میں ہر جانور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور محبت سے پیش آنے لگا، چھوٹے بڑے کا خیال رکھتے، بیمار کی مدد کرتے اور بھوکھوں کو کھانا کھلاتے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ جنگل اب صرف درختوں اور جانوروں کا نہیں بلکہ رحم، محبت اور اسلامی تعلیمات کا جنگل بن چکا ہے، اور یہ سب ایک چھوٹے سے بکری کے بچے اور ایک طاقتور شیر کے دل میں پیدا ہونے والی رحم دلی کی وجہ سے ممکن ہوا۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت، دولت یا حکومت سے زیادہ اہم چیز رحم ہے۔ جس دل میں رحم ہوتا ہے وہی دل اللہ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ سچ یہی ہے کہ رحم دل انسان اور جانور دونوں اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اور جو دوسروں پر مہربان ہو اللہ اس کی زندگی میں سکون اور برکت عطا کرتا ہے۔